اس آیات کو لے کے یہ پھر یہاں مسلمانوں کے اوپر چسپا کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں دیکھو جو ہماری جماعت میں نہیں آتا وہ مسلمان نہیں ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی بنیاد پر سب کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں, اور جو شخص ان کی جماعت میں آئے, جماعت میں آنے کے بعد اگر نکل جائے تو وہ اس کو مرتد کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری مسند احمد, اس کے اندر حدیث موجود ہے, من بدل دینہ فاقتلہ, فرمایا کہ جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کر دو. اس حدیث کو بنا بیس بنا کر یہ جو ان کے جماعت میں آنے کے بعد نکل جائے اس کو قتل کر دیتے ہیں. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف یہ ہے, ہمارے علاوہ اسلام نہیں ہے. جو آدمی جماعت المسلمین سے نکلے گا, اہل حدیث میں چلا جائے گا, تو وہ گویا کہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ مرتد ہو جائے گا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں. اگر کافر نہیں سمجھتے تو اس آدمی کو یہ مرتد کیوں کہتے ہیں؟ اس آدمی کو مرتد کہنا گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام جماعتوں کو کافر سمجھتے ہیں. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیل الاوتار کے اندر امام شوکانی رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے. بہت ساری روایتیں لائے اور انہوں نے بہت ساری روایتیں لکھی کہ ایک مرتبہ یہودی نے اسلام قبول کیا, پھر چند دنوں کے بعد مرتد ہو گئے. پھر عیسائی نے اسلام قبول کیا اور چند دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا, دوبارہ نصارہ ہو گیا. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلہ, جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کر دو. یہ یہود و نصارہ کے لیے ہے. انہوں نے مسلمانوں کو چسپا کر دیا کہ جو ہمارے جماعت سے نکل جاتا ہے وہ گویا کہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, اس کو قتل کر دیا جائے گا. جب ہم نے یہ جماعت المسلمین چھوڑی, اللہ نے ہمیں ہدایت دی. انہوں نے ہمارے لیے بھی نوٹس لکھ لیا تھا کہ عبدالشکور بلوچ یہ دین سے مرتد ہو چکا ہے, جب ہمیں قوت آئے گی, ہمیں خلافت ملے گا, یہ واجب القتل ہے, ہم اس کو قتل کریں گے. جو بھی نکلتا ہے یہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب ہمیں قوت ملے گی, طاقت ملے گی, ہم ان کو قتل کر ڈالیں گے. تو لہذا احادیث و قرآن سے غلط مطلب لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں ان کو اسلام کا نام لے لے کے ان کو اسلام کا مکمل علم نہیں, یہ حدیثیں, یہ آیتیں, ان کا معنی منشا کیا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف ابن ابی شیبہ اور اسی طرح صحیح ابن خزیمہ اور مصنف ابن حبان, صحیح بخاری, صحیح مسلم اور مسند احمد کے اندر موجود ہے روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے. میں مختصر بیان کر رہا ہوں, ٹائم بالکل نہیں ہے, جمعے کا دن ہے. میں اشارتاً آپ کو چند باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں, چند الفاظوں میں, تفصیل نہیں, مختصر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد میں, جبریل علیہ السلام آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنا ملایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, مل اسلام, فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مل ایمان, ایمان کا پوچھا کہ ایمان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آ, اللہ کے فرشتوں پر, رسولوں پر, آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لے کر آ, اس چیز کا نام ایمان ہے. پھر پوچھا مل اسلام, بھلا یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکات, کہ نماز قائم کرنا, زکات ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور زکات ادا کرنا اور حج کرنا جب استطاعت ہو. یہ دو سوال کیے جبریل علیہ السلام نے. آپ سمجھیں, انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا, ایمان کے بارے میں پوچھا جبریل علیہ السلام نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان بھی بتا رہے ہیں, اسلام بھی بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے اور اسلام یہ ہے. اور اس کے بعد پھر یہ پوچھتا ہے کہ مل احسان, احسان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسا کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ کنڈیشن آپ کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی تو پھر کم سے کم دل میں یہ تو سوچ لے کہ میں صحیح اللہ کی عبادت کروں, مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ باتیں پھر آپ نے پوچھا کہ متا ساعہ, قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل اور مسئول اس معاملے میں ایک ہی طرح جانتے ہیں, میں زیادہ نہیں جانتا. مختصر بات یہ, جبریل علیہ السلام نکل گئے, لوگوں کو پتا نہیں کہ جبریل علیہ السلام ہے. جیسے مسجد کے دروازے سے باہر نکل گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کے لے آؤ. صحابہ بھاگے ان کے پاس ان کو بلانے کے لیے, تو دیکھا کہ وہ شخص مل نہیں رہا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. کہا کہ یہ گیا کہاں, مدینہ کی گلیوں میں نظر نہیں آ رہا, بندہ کہاں گیا. واپس آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص پتہ نہیں کہاں چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, ہذا جبریل, فرمایا کہ یہ جبریل تھا, یہ جبریل تھا, وہ تمہیں دین سکھانے آیا تھا, وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام, دین, احسان, ان تمام چیزوں کو نام ایک ہی دین رکھا ہے. اسلام بھی ہے, دین, اسلام, احسان, یہ سارا ایک ہی چیز ہے, اس کو دین کہا جاتا ہے.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हें दीन सिखाने आया था। मालूम ये होता है कि जो आदमी अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह के तौहीद पर वो कायम रहता है और रसूलों पर ईमान लाता है, फरिश्तों पर और मलाइकों पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है और क़यामत पर तकदीर पर ईमान लाता है, फिर वो नमाज भी पढ़ता है, ज़कात भी अदा करता है, ये तमाम चीज़ें अदा करता है, तो फ़ज़ालिकल मुस्लिम, फरमाया कि ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है। अब हम ये दीन ये है, इस्लाम ये है। हम जमातुल मुस्लिमीन वालों से ये कहते हैं कि एक आदमी अगर तुम्हारे मजहब को छोड़ता है, तुम्हारे फिरका को छोड़ता है, तो मुझे ये बताओ कि आदमी जब जमातुल मुस्लिमीन को छोड़ के अहल हदीस बनता है, तो मुझे ये बताओ क्या वो अल्लाह का इनकार करता है? क्या वो रसूलों का इनकार करता है? क्या वो क़यामत का इनकार करता है? क्या वो तकदीर का इनकार करता है? क्या वो नमाजों का इनकार करता है? ज़कात, रोज़ा, हज, क्या इन चीज़ों का वो इनकार करता है? अगर करता है तो फिर ठीक है कि वो मुर्तद हो जाता है, अगर नहीं करता तो फिर ये मुर्तद कैसे होता है? वो चीज़ें जमातुल मुस्लिमीन में रहकर वो आदमी कर रहा था, अब वो अहले हदीस हुआ तो उनमें से तो उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी भी नहीं, तो वो फिर मुर्तद कैसे हुआ? मुर्तद तो वो हुआ कि नसरानी ने जब इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की यानी दावत को कबूल किया और कलमा पढ़ा, जब नसरानी हुआ तो उन्होंने अल्लाह का भी इनकार किया, रसूल का भी इनकार कर लिया, क़यामत का इनकार कर दिया, उन तमाम चीज़ों का इनकार कर दिया जिसका इस्लाम हमें हुक्म देता है। जब इंसान इन चीज़ों का इनकार कर देता है फिर वो मुर्तद बनता है। तो अहल हदीस अगर मुस्लिमीन से अहल हदीस जब बनता है तो फिर काफिर कैसे होता है, मुर्तद कैसे रहता है? ये अहादीस को तोड़ मरोड़ कर बयान कर देना इनका शिवा है। और इसी एक आयत की बिना पर उन्होंने ऐसा बंबल, ऐसा आग लगाया हुआ है पूरी दुनिया में कि सब काफिर हैं, सब काफिर हैं, सब काफिर हैं।